رحمت اور مغفرت کی رات اس کو سمجھا جاتا ہے. اس کی بہت اہمیت ہے اور اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر آفتاب احمد رائے صاحب موجود ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا احسان. سر قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرمائیے گا شب برات کی فضیلت و برکت و اہمیت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تھے تو رات کے ایک خاص وقت میں آدھی رات کے قریب میں نے دیکھا کہ آپ کو بستر پہ موجود نہیں ہیں. تو میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکل دی اور نکلتے نکلتے جنت البقیع میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے اور آپ اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے تھے. کہتی ہیں میں واپس آ گئی اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ آدھی رات اٹھ کے چلے گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ 15ویں شعبان کی شب جب اللہ سے کوئی معافی کا خواستگار ہوتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو مجھے اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی اور میں ان کی دعا کے لیے گیا. تو اس کی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اس شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے, اپنی تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں. یعنی گویا وہ آسمان دنیا پہ آ کر اپنی مخلوقات کو بلاتا ہے, خواہشیں ہیں جی بلاتا ہے کہ مجھ سے رجوع کر لو, میری طرف مجھ سے اپنے آپ کو جوڑ لو. تو جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اس رات اس کو نصیب ہوتا ہے. سر اس رات اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, مسنون طریقہ کیا ہے؟ جی مسنون طریقہ تو یہی جو حدیث پاک میں نے عرض کی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ کیا اور مجھے یہ خیال گزرا کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا, آپ وصال تو نہیں فرما گئے. تو کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے پاؤں کو چھوا تو اس میں مجھے حرکت محسوس ہوئی. تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا. تو سجدہ کرنا اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس رات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں. توبہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ کے گناہ بھی دھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے. اور توبہ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے کہ جو بھی گناہ مجھ سے سرزد ہوا چھوٹا یا بڑا میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. تو جب اس اخلاص کے ساتھ آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور پھر اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے, آپ نے قرآن پاک کا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. بے شک. اب کن کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا جاتا ہے؟ جو صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ اس گناہ کو وہ ریپیٹ نہیں کریں گے. انسان ہونے کے ناطے, انسان بنا ہے آگ پانی ہوا مٹی سے بنا ہے اور اس کے عناصر میں اس کے ایلیمنٹس میں یہ بنیادی چیز ہے کہ وہ دوبارہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. اگر اس سے دوبارہ بھی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے رجوع کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے. پروفیسر صاحب یہ ایک دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے سوال ہے, اکثر انسانی دماغ ہے ذہن میں آتا ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں اور آپ کے دل میں کیا فیل ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ اکثر یہ ذکر سنتے ہیں کہ لوگ منہ سے کہتے ہوئے ملتے ہیں خدا معاف کرنے والا ہے, خدا معاف کرنے والا ہے. بے شک وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی مثال نہیں ہے, اس نے معاف کرنا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی وہ ذات. لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ ہو گناہ کرتے وقت کہ خدا نے آپ کو معاف کر دینا ہے, تو کیا وہ معافی واقعی میں آپ کو پھر ملتی بھی ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز تو ہے اخلاص. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے, وہ ہماری نیات سے بھی واقف ہے. ہم شاید دنیا میں دنیا داروں کو دھوکہ دے سکیں کہ ہم بڑے مخلص ہیں آپ کے ساتھ, وہ تو شرک کے بھی وہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اب روایات میں آتا ہے کہ کئی لوگ ان کے بارے میں اللہ پاک کہے گا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ, وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم قرآن پڑھتے رہے, انسانیت کی خدمت کرتے رہے, لوگوں کے کام آتے رہے اور پھر دوزخ میں. اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم دکھلاوے کے لیے یہ کام کرتے تھے,
میں تو تمہاری نیتوں سے واقف ہوں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ بے شک کوئی کہتا رہے اللہ معاف کرنے والا ہے اور پھر ہم گناہ کرتے رہیں. جب مذاق بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے آج ہم پر عذاب نہیں آتے. اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتا, سزا دینا نہیں چاہتا, لیکن جو عادی مجرم ہو جائیں. اب یہی جو حدیث پاک میں نے بیان کی, اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے, مگر جو عادی شرابی ہے اس کو معافی نہیں ملے گی, جو والدین کا نافرمان ہے اسے معافی نہیں ملے گی, جو زناکاری میں عادتاً پڑا ہوا ہے تو اس کو معافی نہیں ملے گی, تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے معافی بھی نہیں ملے گی اس وقت تک جب سچے دل سے انسان تائب نہیں ہوتا اور پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. ہاں اگر انسان ہونے کے ناطے پھر کبھی غلطی ہوتی ہے اور وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم بات کہ نیتوں کا صاف ہونا ضروری ہے, والدین کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے, اس صورت میں معافی نہیں ملتی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی مسائل کی وجہ سے, آپ اس کو ایگریشن کہہ لیں, وہ کوئی بھی ذہنی کیفیت ہو سکتی ہے, والدین کی نافرمانی یا بدتمیزی کرتے ہیں. اس خاص رات پہ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ معافی مانگ لیتے ہیں والدین سے بھی, اللہ تعالیٰ سے بھی. اس کے بعد کبھی اسی ذہنی کیفیت میں وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, ان سے بدتمیزی کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کار رکھا ہے؟ دیکھیے اس میں جب بھی غلطی ہوئی, ایک تو یہ چیز انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی وقت انسان کو اپنی نیک عمل پہ, اپنے کسی بھی عمل پر یا کسی بھی صلاحیت پر اترانا نہیں چاہیے کہ وہ اس سے مختلف صورتحال میں جا سکتا ہے. لیکن جب بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں وہ چیز یاد رکھنی چاہیے جو تاریخ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اس نے انکار کیا, وہ حیل و حجت میں پڑ گیا, اس کو وہ جسٹیفائی کرنے لگ گیا. آدم علیہ السلام سے کہا, آدم و حوا سے کہا, آدم و حوا تمہیں کہا نہیں تھا اس درخت کے قریب نہ جانا؟ انہوں نے فوراً معافی مانگ لی. اور شیطان نے کیا کیا کہ انا خیر منہ, میں ان سے بہتر ہوں, میں ان کو سجدہ کیوں کروں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی جسٹیفیکیشن پیش کیے جب آپ سے خطا ہوئی ہے آپ فوراً معافی مانگیے. اور میں یہاں پہ ایک بڑا تاریخی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سلطان محمود غزنوی کا اور ان کے ایک وزیر تھے ایاز. وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو ایاز سے بڑی محبت تھی اور باقی جو وزراء تھے وہ جلتے تھے کہ ان کا آپس میں بڑا محبت کا تعلق ہے. تو ایک دن سلطان محمود غزنوی نے سارے وزراء کو بلایا اور ہیروں کی ایک مٹھی بھر کے اس نے تالاب میں پھینک دی, ٹھیک ہے, جواہرات کی, اور کہا کہ ایک ایک وزیر سے کہا کہ ان جواہرات کو اور ہیروں کو تالاب سے باہر نکال کے لاؤ, مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا جسم بھی گیلا نہ ہو اور تمہارا لباس بھی گیلا نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کیسے ممکن ہے کہ ہم وہ جواہرات وہ موتی باہر نکال کے لائیں اور ہمارا جسم بھی گیلا نہ ہو اور ہمارا لباس بھی گیلا نہ ہو. یہ انہوں نے اپنے سارے وزراء سے کہا. جب سب نے یہی جواب دیا کہ حضرت ہمارا تو لباس بھی گیلا ہو جائے گا, ہمارا جسم بھی گیلا ہو جائے گا, ایاز سے کہا کہ نکال کے لاؤ. ایاز نے کیا کام کیا, فوراً تالاب میں چھلانگ لگا دی اور موتی نکال کے لے آیا. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز تم نے عجیب کام کیا, میں نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ نہ جسم گیلا ہو نہ لباس گیلا ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دو احکامات تھے, ایک تو یہ موتی نکال کے لانا, وہ حضرت میں نے پورا کر دیا ہے, دوسری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, معافی کا خواستگار. واہ واہ واہ. تو اب بات یہ ہے کہ یہ پہلو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے احکامات میں سچے دل سے لگ جائیں اور حیل و حجت یعنی محبوب کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے, تو ہم جواز تلاش کرتے پھریں. محبت کا اور بندگی کا اور مخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ رب کے احکامات اور اس کے سامنے ہمیں عاجزی و انکساری ہی زیب دیتی ہے. جب کہیں خطا ہو
اس پر اللہ سے معافی مانگیں، شک، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا بے دیتا ہے۔ شک بے شک۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ہم نے ذکر کیا کہ ہمیں معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، حقوق العباد کی سچویشن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جب تک ہمیں کوئی اور معاف نہیں کرے گا تو تب تک اللہ کے حضور ہم لوگ اپنی معافی کی درخواست رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ انسان کو خود سے بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی کئی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی کی ہوں گی، تو اس رات کو بحیثیت انسان اگر ہم خود یہ پہل کریں کہ ہم لوگ اللہ کے حضور یہ بات کہہ دیں کہ ہم جو ہے وہ معافی کے طلبگار تو ہیں لیکن ہمارے ساتھ جنہوں نے زیادتیاں کی ہم نے ان کو معاف کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر آپ کسی شخص سے معافی مانگتے ہیں اور وہ آپ کو معافی مانگنے کے باوجود معاف نہ کرے تو پھر اس صورتحال میں کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے لیے تو معافی کے امیدوار رہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہماری کوئی خطا ہو گئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ وہ کفار مکہ جنہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال آپ کو معصور رکھا، طائف کے بازار میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے ساتھ گالم گلوچ کیا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جب آپ شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ میں آ جائے اسے معاف کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے معاف کیا، جو حکیم بن حزام کے گھر آ جائے اسے معاف کیا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے معاف کیا۔ تو یہ معافی کا وہ پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں تو ہمیں خود بھی اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو جو آپ نے اٹھایا ہے کہ اگر کوئی معاف نہیں کرتا تو پھر کیا صورتحال ہے؟ ہماری کوشش، ہماری بساط میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے کہ ہم صرف لپ سروس کریں کہ مجھے معاف کر دیں، اگر حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے، آپ نے کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، سب سے پہلے تو تلافی کریں نا۔ ڈیفینیٹلی جو آپ نے نقصان پہنچایا اسی تلافی وہ کریں، اس کی تلافی کریں، اس سے جا کے معافی مانگیں، لوگوں کے سامنے آپ اس کو ڈیفیم کیا ہے تو آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کا حق آپ کے پاس ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوں، اس کے مالی حقوق اور باقی چیزوں پہ آپ نے نقصان پہنچایا تو وہ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ سچے دل سے اس کے وہ جو کمی بیشی ہے یا جو آپ نے نقصان پہنچایا پہلے وہ پورا کریں اور پھر یقینی طور پہ وہ معاف کر دے گا۔ اگر پھر بھی اگر کوئی انسان ہوا اور آپ نے کر لیا تو وہ معاف کر دے گا، اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں آپ جا کے کہیں گے کہ جس طرح احسان کا بدلہ احسان ہے اسی طریقے سے باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی تھی and I tried my level best۔ ہوتا کیا ہے کہ بعد اوقات ہم صرف زبانی کہتے ہیں، 1-2 بار چلے جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، جب خوف خدا دل میں ہو اور سچے دل سے انسان معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ میں یہاں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں مائز اور ایک ہیں صحابیہ جن سے گناہ سرزد ہو گیا، زناکاری میں مبتلا ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس وہ خاتون پیش ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اس سے میں حاملہ ہو گئی ہوں اور وہ بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ آپ نے کہا کہ چلی جاؤ، جب اس بچے کی پیدائش ہو تو پھر آنا۔ وہ پھر آ گئی، آپ کے پاس جب وہ دوبارہ آئی تو آپ نے کہا کہ اچھا اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کو کھلاؤ پلاؤ، جب یہ کھانا شروع کر دے تو پھر آ جانا۔ وہ پھر دوبارہ آ گئی تو بار بار آپ جاتی رہیں اور موقع دیتے رہے کہ وہ معافی، لیکن وہ اس بات پہ ان کا اصرار رہا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں نے معافی مانگنی ہے، اور پھر ان کو سنسار کر دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بار بار جائیں، اور اگر انسان کے جب تک دل میں خلش ہے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور بے شک جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو ہم انسانوں کو پتھر دل بھی ہوگا تو وہ موم ہوگا۔ بار بار جانے سے، التجا کرنے سے تو انسان کا دل پسیج ہی جاتا ہے۔ بے شک بے شک ہمیں معافی بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کی آمد کے لیے۔